کیونکہ اس سے بڑی یونیورسٹی تو اور تھی نہیں نا کوئی. تو لیکن آج کے زمانے میں جو ہے، ہر زمانے میں غریب آدمی رہا، آج بھی ہے، ان کی اکثریت ہے. اب وہ لکھے پڑھے نہیں ہوتے، ان کو بتانا، ان کو ڈھب پہ لانا، یہ علماء کا کام ہے. یہ وہ جو ممبر 7ویں دن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر وہاں براجمان ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو آپ واضح و نصیحت کرتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، بیریئر مقرر کرنا اور شدت سے اس پہ قائم رہنا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی زبان بولنی شروع کر دی اور جیسے حالات تھے ویسے بن گئے. تو استحکام یہ تو اللہ کا کرم ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کلام مجید کے بارے میں خود خدا نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، اس کا میں خود حافظ، محفوظ رکھنے والا. بے شک. تو اب صاحب کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو جس پر اتری ہے، جس پر نازل ہوئی ہے. قرآن پاک خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑ پر نازل کرنا چاہا تو لگا نہیں جناب، زمین نے انکار کر دیا. آسمان و زمین کے درمیان جتنی شے ہیں ان سب نے انہوں نے کہا نہیں، یہ بار ہم نہیں اٹھا سکتے. تو وہ بار پھر حضرت انسان نے اٹھایا. اور کلام مجید کا بار کہ اس میں اگر کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. تو میرے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ اس قرآن مجید کی تپش کو آپ نے سرد کیا، اسے جذب کیا اور میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اسے میرے لیے نافع بنا دیا. یعنی کہ وہ بنیادی طور پہ ایک بنیادی جو جہالت ہے یا کم علمی ہے اس کی وجہ سے. اچھا سر جی یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، نعت خوانی میں موسیقی کا استعمال آپ کے خیال میں مناسب نہیں، جائز نہیں، لیکن ایک اچھا نعت خواں ہونے کے لیے موسیقی میں آپ کی بات بڑی ہو، مجھے یہاں حضور کی حدیث یاد آئی. سبحان اللہ. ایک شادی برپا ہے اور اس میں روایتی انداز سے عورتیں اور بچیاں اور لڑکیاں گا بجا رہی ہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. شور مچ گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساتھ عمر ہے. اب جناب وہاں یہ عالم تھا کہ سانپ سونگ گیا. اچھی بری وہ تقریب تھی اور وہاں گا بجا رہے تھے، ناچ کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے عورتیں. تو وہ ایک دم پن ڈراپ سائلنس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. تو آپ ڈرانے کے لیے تو آئے نہیں تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان میں سے ایک کو بلایا جو جھانک رہی تھی. اسے کہا تم یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور ہماری تقریب ہے چھوٹی سی، ہم گا بجا رہے تھے. ان کا ذرا کیا تم گا رہی تھی، ذرا گاؤ. تو انہوں نے دھیرے دھیرے وہ شروع کر دیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور اشارہ کیا عمر آؤ چلے. وہاں سے وہ اپنا انہوں نے شروع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. آگے جا کے کیا فرماتے ہیں حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تمہارے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. عمر تمہارے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے میں نے جو اخذ کیا وہ کیا، لوگ کیا اخذ کرتے ہیں؟ یہی نا کہ گانا بجانا شیطان کی عادات میں سے ہے. عمر ان کو یہ اپنی تقریب منا رہی ہیں شادی کی، اس میں ہم ڈرانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کو کرنے دو
تم ادھر آ جاؤ. اور حضرت عمر کو وہ طیش میں سے آئے ہوئے، یہ کیا کر رہی ہیں، چپ نہیں ہوئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھنڈا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب موسیقی حرام نہیں، سنیں، ساتھ یہ کہا کہ عمر تمہارے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے تم جو کچھ مرضی کرو، لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ ان ٹو یور نارمل لائف ایز یو لیو بینگ مسلم. مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طبلہ سرنگی کے ساتھ وہ کرے تو وہ جبھی وہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے. مجھے بتائیے گاتے کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ؟ بمشکل 10% نہیں ہوں گے. گنگنا تو کافی لوگ لیں. چلیے 25% لگا لیں. لیکن میرے حساب سے، میں خوش الحان شخص، میں نے 66 سال زندگی گزاری ہے، لیکن پرسنٹیج جو خوش الحان بندے کی ہے وہ 100 میں سے 5. یہ میرا سوال بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا کہ آپ نے کہا نعت خوانی کے اندر موسیقی کی، آرکیسٹرا کی، سازوں کی گنجائش نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن ایک اچھا نعت خواں ہونے کے لیے موسیقی کی سمجھ، سر کی سمجھ کے اس کا سیکھنا. اب یہ آپ نے دوسری بات کی ہے. موسیقی جو ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ کائنات میں بکھری ہوئی ہے. کوئل کی کوکو بھی موسیقی ہے، جھرنوں کا گرنا اور رواں ہونا یہ بھی موسیقی ہے، پتے تالیاں بجا رہے ہیں یہ بھی موسیقی ہے، ہوا سنسناتی ہوئی گزر رہی ہے یہ بھی موسیقی ہے. ایک بالٹی میں قطرہ گرتا ہے پانی کا نل میں سے اور وہ سن کسی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک سر بولتا ہے، سن یہ آواز آتی ہے، وہ بھی موسیقی. کائنات میں موسیقی پھیلی ہوئی ہے. اسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا وارث بنایا گیا. اسرافیل علیہ السلام کو ان سے سور جو ہے وہ پھنکوایا گیا کائنات شروع کرنے سے پہلے. یہ موسیقی رب سے واصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ علم جو ہے، علم کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں علماء نے کیوں اسے منع کیا کہ یہ آگے جو آج کل ہم حال موسیقی کا اور یہ ڈرامے جو آپ اور ڈانس دیکھتے ہیں، جو حال ہم نے موسیقی کا کیا ہے، اس لیے علماء نے اسے نپ دا ایول ان دا بڈ، اسے ابھی ختم کر دو. اچھا، یعنی کہ وہ جس فارم میں، وہ جس طرف لے کے گئی ہے، نیگیٹو فارم میں نہ چلی جائے. مقصد لیکن بنیادی طور پہ سر کے علم کو سیکھنا اور گانا آپ کے خیال میں وہ اگر تلاوت کلام مجید کے لیے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے ہو، اذان دینے کے لیے ہو، ملی نغمہ سنانے کے لیے ہو تو جائز. آپ نے بھی فلم کے لیے گایا؟ نہیں، نہیں. محمد اعظم چشتی صاحب نے انہوں نے کہا ایک نعت، انہوں نے نعت پڑھی تھی ایک فلم. تو آپ نے ویسے کبھی گانا یا میوزک کا اپنی جوانی میں تو شوق؟ میں نے کلاسیکی موسیقی سیکھی ہے باقاعدہ، میں نے استاد پکڑا. اور سلامت علی خان، یہ جو شام 84 والے ہیں، میں ان کا شاگرد ہوا. نیاز حسین شامی صاحب میرے استاد تھے. اچھا. میں نے ان سے تعلیم حاصل کی، لیکن ان سے میں نے یہ کہا کہ میں نے حضور کی نعت پڑھنی ہے. یہ جو فلمی طرزوں پہ لوگ پڑھتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے میں اپنی نعت کی طرز خود بنانا چاہتا ہوں. مجھے ایسا ملکہ عطا ہو جائے کہ میں اپنی نعت کی دھن خود بنا سکوں. پھر آپ نے موسیقی سیکھی؟ پھر میں نے سیکھی موسیقی، اور موسیقی میں وہ چیزیں سیکھی جو نعت سے متعلق تھی، مجھے کام آ سکتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے خیر بات کہہ دی. آج کل نوجوان جو ہیں وہ کلام کی سلیکشن میں، کلام پہ میں اس لیے دوبارہ جانا چاہوں گا کہ شروع میں ایک اور حوالے سے آپ نے یہ بات کی تھی لیکن ہے بہت اہم، کہ جو کلام ہے اس کا انتخاب، ظاہر ہے پھر وہی بات کہ پڑھا لکھا معاشرہ اس طرح سے نہیں ہے، کم علمی ہے. کیا اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کوئی سینسر بورڈ تو آپ بٹھا نہیں سکتے. پاکستان میں فلم ریلیز ہونے کے لیے تو سینسر بورڈ ہے،